بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى کہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں جس نے اپنا ہی تذکرہ اپنا ہی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آگے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے، رب العالمین ہے، جتنی بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ غفور رحیم ذات ہے، وہ ان کو دیتا بھی ہے اور دے بھی رہا ہے۔ تو دیکھا جائے اگر اس ماحول کے اندر، اس معاملات کے اندر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی تمام مرادیں پوری کرنے والی ذات ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کے سامنے یہ آج کا ذکر جو رکھ رہا ہوں کہ یا قادر یا نافع، یہ ذکر ایسا ہے کہ اس ذکر کو پڑھنے والا وہ جس مقصد کے لیے پڑھے گا، جس معاملات کے لیے پڑھے گا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور فائدے کے لیے ہی ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ایک فائدہ ہے کہ اللہ سے رابطہ ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جس بندے نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اپنے تمام ظاہری باطنی جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، وہ اللہ کے سپرد کر دے تو اللہ رب العالمین اپنے غیب کے خزانوں سے، غیب کی مدد سے ان کی تمام ضرورات ظاہری اور باطنی پوری کرنے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات کہ یقین کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اللہ سے ایک تعلق بنانا پڑے گا، اللہ سے ایک قرب حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ نمازوں کی پابندی بار بار میں تلقین کرتا ہوں، بار بار اپنی ہر ویڈیو کے اندر میں یہ بات آپ کے وضاحت کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جو بندے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروا لیا، قابلیت نہیں قبولیت اصل بات ہوتی ہے۔ قبولیت کیا ہے؟ کہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ جس وقت انسان اللہ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو پھر اس میں دنیا میں آخرت میں دونوں اللہ اپنی نعمتوں سے بندوں کو نوازتا ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ کر پڑھنی چاہیے کہ ہم میں فائدہ تو ہے ہی ہے ذکر کا، دنیاوی بھی فائدہ ہے اور دینی بھی فائدہ ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کس طرح کیسے کرنا چاہیے، اللہ کے قریب کیسے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے گئے، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ صلاح، کہ میری امت کو یہ پیغام پہنچانا صحابہ کرام رضوان اجمعین سے کہ صلاح کی پابندی کیا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی طرف لوگوں کو لانا، اور سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، نوافل کی پابندی کی جائے، ذکر اذکار کی پابندی کی جائے۔ پھر اس کے بعد جس وقت آپ کا ذکر اللہ کی طرف بن جائے گا، اللہ کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر کی بات کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سب سے پہلا نمبر کیا ہے؟ نماز کا ہی ہے، اور ہمیں نماز کی طرف جانا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہم جس وقت اللہ کی طرف اپنا رجحان بنے گا، رجوع اللہ کی طرف جب بنے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی معاملات زندگی ہوں گے، جس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، جس مسائل میں آپ الجھے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العالمین تمام ضرورت پوری کر دیں گے۔ اور یہ ذہن کے اندر بٹھانا آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری مرادیں اللہ پوری کرے گا۔ اور یہ جو ذکر میں آج کو بتا رہا ہوں، یا قادر یا نافع، یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 66 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اس کے پڑھنے کی ترتیب یہ ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے جائز اپنا مقصد تصور میں رکھنے کے بعد پھر اس وظیفے کو جب پڑھیں گے، پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، جس وقت آپ پڑھیں گے تو اس میں پڑھنے میں آپ کا جو جتنی بھی توجہ اور دھیان ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کہ ذکر کی طرف ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں تیرے یہ نام لے رہا ہوں، تیرا یہ نام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا بلند ہے، اور یہ ذکر جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی بڑی اس کی عنایت ہے کہ توفیق دے رہا ہے۔ اگر ذکر کی توفیق کسی کو نہیں دیتا تو یہ جو ذکر کر رہا ہے اس سے پوچھیں،
تو یہ چیज़ ہمیں اپنے ذہن کے اندر بٹھانی چاہیے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور یہ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ یہ ذکر کر کے بیٹھیں گے اس کے بعد پھر آپ نے کم از کم 3 منٹ کی دعا بھی مانگنی ہے۔ جس وقت آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا، اور فائدے میں دیکھ لیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، کم از کم ذکر اپنے تاثیر اس وقت چھوڑتا ہے، اس وقت شروع ہوتی ہے کم از کم 11 دن تک۔ جس وقت آپ کوئی لفظ پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی، وہ 11 دن تک اس کو پڑھیں، اس کا آہستہ آہستہ عمل آپ کا پورا ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو فائدہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا، کم از کم 11 دن۔ اور جتنے بھی یہ میری ویڈیوز سننے والے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں اور آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔